بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسرت بھرا پیغام محبین صحابہ کرام کے نام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس محبوب شخص کی پسندیدہ چیزوں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ہم ایک ادنا سی مثال دینے کے لیے لیلا مجنون ہی کو دیکھ لیں کہ مجنون کو اپنی لیلا سے محبت تھی، تو لیلا کے شہر سے، لیلا کے گھر سے، اس کی گلی سے، حتیٰ کہ اس کے گھر کے در و دیوار سے، دروازوں اور دیواروں سے بھی اس کو محبت تھی۔ اس کو بھی وہ چومتا تھا، اس کو بھی وہ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ لیلا کے گلی سے کوئی کتا گزر کر آ جائے تو بھی اس کو اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اپنے باپ کو وہ چاہتا ہے، اپنے شیخ کو وہ چاہتا ہے، اپنے استاذ کو وہ چاہتا ہے، اپنی بیوی کو وہ چاہتا ہے۔ تو ان کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں یا ان کے پسندیدہ جو لوگ ہیں ان سے آدمی کو بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کائنات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی محبوب شخصیت سرور عالم سیدنا و مولانا شفیعنا و حبیبنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس مسلمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ہر مسلمان کو تو حضور سے محبت ہونا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں، اس کے بغیر کوئی اختیار بھی نہیں، بلکہ یہ کمپلسری اور لازمی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے حضور سے محبت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کسی آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، اہل بیت سے بھی، اور اللہ کے نبی کی مدد کرنے والوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، رفقا اور صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے بھی محبت ہوگی۔ صحابہ میں ہم اہل بیت اور غیر اہل بیت کا فرق کر کے ہم امت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہی دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ سارے صحابہ کرام سے ہم کو محبت ہو۔ حضور نے کسی جنگ کے اندر حضور کو کافروں نے، مشرکوں نے چاروں طرف سے گھیرا، حضور نے آواز دی، سارے صحابہ پروانوں کی طرح آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد حلقہ بن کر کھڑے ہو گئے کہ ہماری جان ہمارے سینے کو چھلنی کیے بغیر تم حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی صحابی کو سولی پہ لٹکانے والے تھے، پوچھا گیا اگر حضور کے محمد کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے میں تجھ کو تیری جان آزاد کر دی جائے، کیا تجھے یہ برداشت ہے؟ اس نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ ہرگز نہیں، محمد کے پیر میں کانٹا چبھنا اتنی تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں، اس کے بدلے میری جان اگر 100 بار جاتی ہو تو چلی جائے، مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ وہ تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑی کی گھاٹی پہ سفر کر کے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہی صحابہ تھے۔ منافقوں نے چہرے پر کپڑے باندھ کر حضور کو قتل کرنے کے ایک ناپاک ارادے سے آ رہے تھے۔ حضور نے حکم دیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، صحابی فوراً دوڑ لگائے، سب کو جا کے قتل کر کے آئے۔ حضور کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے صحابہ، سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ، ان صحابہ کو حضور کے سامنے، حضور کی حیات میں کوئی برا کہتا تھا، حضور کہتے تھے کہ میرے سینے کو میرے صحابہ کے بارے میں میلا نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہو۔ آپ نے سنا ہوگا ہر جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں دوسرے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، کیونکہ ان سے جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، وہ اصل میں مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ کو وہ، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ساس اپنی بہو کو ڈائریکٹلی گالی دینے کے بجائے کسی اور کو گالی دے کر گالی دینا سناتی ہے، ایسا کوئی آدمی اگر صحابہ کے بارے میں برائی کرتا ہے تو گویا وہ اصل میں حضور کی برائی کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان صحابہ سے جو بھی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم کو صحابہ سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو حضور سے محبت ہے۔ حضور کے یہ صحابہ حضور کے لاڈلے اور پیارے دلارے تھے، تو ہم کو بھی وہ صحابہ لاڈلے پیارے اور دلارے ہیں۔ جو انہی تکلیف پہنچائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انہی صحابہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جو اللہ کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائیں گے۔
اس روایت کا معنی آپ اچھی طرح سمجھیں کہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کی برائی کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور دھبا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور اللہ پر اشکال ہے، جو کہ سراسر کفر ہی کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے اپنی بیوی قربان کر دی، دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے بچے حضور پر قربان کر دیا، اپنے گھر بار حضور پر دین کے نام پر قربان کر دیا، ملک کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا، آرام راحت سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ صرف ہم تک دین پہنچا کر ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا لاڈیلا بنانے، ہم کو جنتی بنانے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ دنیا کا کون سا انسان بھی یہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے ماں باپ تک بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو جنتی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ ایسے عظیم محسنوں کی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت۔ ان کے بارے میں برائی، ان کے بارے میں زبان سے کوئی گندا کلمہ کوئی مسلمان ہرگز نہیں نکال سکتا ہے، نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر، یہ سکھا کر آپ پالیں۔ بچپن میں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، سونے والے ہوتے ہیں، تو سوتے وقت ان کو صحابہ کے واقعات سنائیے، صحابہ کی سیرت سنائیے، صحابہ کی سیرت پڑھیں۔ آپ نوجوان ہیں تو صحابہ بھی نوجوان تھے، آپ بوڑھے ہیں صحابہ میں بھی بوڑھے تھے، آپ عورت ہیں تو صحابہ میں بھی عورتیں تھیں، آپ نوجوان عورت ہیں تو صحابہ میں بھی نوجوان عورتیں تھیں۔ آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، مکمل پڑھیں، انہوں نے کس عمر کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا، زندگی کے اندر کیسے سچویشن کے اندر، کون سی حالت کے اندر انہوں نے کیا فیصلہ لیا، کیسے قربانی دی، دین کو دنیا کو انہوں نے کیسے بیلنس کیا، یہ ساری چیزیں پڑھیں اور آپ سکھائیں، سمجھائیں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه۔ مجھے بیان کرنا نہیں ہے، مجھے تو صرف ایک اعلان سنانا تھا، مجھے تو صرف ایک اطلاع دینی تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مٹھی یا آدھے مٹھی کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، پر صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ وہ سب رب سے راضی، خدا ان سے راضی، اللہ نے ان کی زندگی میں جیتے جی ان کو خوشنودی کا، اپنے رضامندی کا پروانہ سنا دیا۔ کوئی باس ہے، کمپنی کا بڑا ہے، وہ اپنے کسی ایک ملازم اسٹاف کے بارے میں پورا بھروسہ رکھتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ 10 سال سے میں اس کی خدمتیں دیکھتا ہوں، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اب میں اس کی تنخواہ کم نہیں کروں گا، اس کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ یہ بول دینے کے بعد ایک ادنا سا چپراسی کوئی واچ مین جا کے اس کے بارے میں برا بھلا کہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ جو اصل مالک ہے، مالک الملوک ہے، اس نے اعلان کر دیا میں صحابہ سے راضی، یہ موت تک بھی مجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کو معلوم تھا، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر اپنی پسند اور خوشی کا اظہار کیا، جنت کی بشارت دی۔ قرآن آج محفوظ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، مگر حفاظت کا ذریعہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام ہی کو بنایا۔ حضرات صحابہ کرام ایمان کے معیار ہیں، ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہم کو صحابہ کی سیرت پڑھ کر اسی سے ہم کو کسوٹی پرکھ لینا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں کہ نہیں، کیونکہ جتنے بھی غلط اور باطل فرقے، باطل لوگ وجود میں آئے، سب کسی نہ کسی طرح صحابہ کی مذمت یا برائی کیے ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں۔ اور جو کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ بھی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت کا معیار اور ان کی خاص پہچان ہے۔ حضرات صحابہ کرام دین کی بنیاد، اللہ کے پسندیدہ اور رسول اللہ کے چہیتے۔ پوری دنیا تو جنت کو طلب کرتی ہے، مگر خود جنت صحابہ کرام کو طلب کرتی ہے۔ محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے استاذ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، بس اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ اقبالہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد 4 مقام میں بیان کیا۔ اللہ نے صحابہ کو سکھانے، صحابہ کی تزکیہ کے لیے، قرآن اور حکمت صحابہ کو سکھانے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ میں مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے تبلیغ رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا وہ حق ادا کیا، ذمہ داریاں ادا کر دی، پہنچا دی؟ اب دیکھیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام مقدس جماعت ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ، وہ معیار حق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے پوری رسالت کا پورا پیغام پہنچایا، پوری کوشش کر کے ایک معیار، ایک جماعت کو تیار کر کے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کے اللہ کے نبی گئے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بھی برا اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے کام ڈھنگ سے نہیں کیا۔ ہم گویا صحابی کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم عظمت صحابہ کا انکار کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس میں، اللہ کے رسول کی عزت میں گستاخی کرتے ہیں، خود نبی پر تہمت ہے، حضور نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جب ہم کسی صحابی کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الطعن فی رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ذات میں گستاخی کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ آگے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کا مطلب کیا ہوگا؟ رسول اللہ تو اللہ کے پسندیدہ پیارے، جب رسول اللہ کے اندر ہم نے کمی نکالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں نقص کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے توبہ استغفار لازم ہے، اس سے تو آدمی کافر ہو جا سکتا ہے، تجدید ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے صاف اعلان کیا ہے، بڑا صاف اعلان کیا ہے، ببانگ دہل اعلان کیا ہے، پوری زور کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو پوری جماعت ہے اس میں سے ایک ادنا صحابی، کوئی ادنا صحابی بھی آپ لے لو، اس ادنا صحابی کے گھوڑے کے جوتے جو ہوتے ہیں، گھوڑے کے اس ٹاپ سے، اس گھوڑے کے جوتے سے جو دھول اڑتی ہے، دھول اڑ کر جا کے گھوڑے کے ناک میں، ناتھی میں جا کر بیٹھ جائے تو اس دھول کے برابر بھی کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کسی کا بھی مقام اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحبت نبی، صحبت رسول اتنا عالی شان، اتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سرکار مدینہ کے نوکر ہیں، صحابہ کرام ان کے وفادار تھے، ہم اب جب تک ہماری جان رہے گی اس وقت تک ہم دونوں کے وفادار رہیں گے۔ تعظیم رسول میں صحابہ کرام بے مثال تھے، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا ہے سزاوار غدار صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، صحابہ کے غلام ہم زندہ ہیں، سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دو عالم، اللہ کو پسند ہے کردار صحابہ، وہ سب رب سے راضی خدا ان سے راضی، اصحابی کا نجوم کا مجدہ انہیں ملا، کیسے بتاؤں میں آپ کو معیار صحابہ، ہے میری جان صحابہ، ہے میری شان صحابہ، ہے میری آن صحابہ، میری پہچان صحابہ، ہم میں سے ہر ایک کے دل کی آواز یہی ہے۔ غرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اور ان کی محبت حب صحابہ پر ہم نے ایک بیانات کا سلسلہ، اس کا ایک پروگرام، ایک فن کانفرنس ہم نے ترتیب دی ہے، وہ بیانات آپ تک انشاءاللہ بالترتیب پہنچیں گے، آپ سنیں، سمجھیں، دل میں بسائیں۔ ہمارے اس چینل کو جو عقیدے کی حفاظت نام میں یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں تاکہ جو ہی ہم کسی بیان کو اپلوڈ کریں گے تو فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے یاد دہانی ہو جائے گی، آپ کے سامنے آپ کو میسج پہنچ جائے گا کہ اس چینل کے اندر نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے صحابہ کرام سے متعلق۔ یہ ایک اب جو ہم سوچ رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، ایک گلدستہ ہوگا جس میں ہما قسم کے خوبصورت خوشبودار پھول ہوں گے، صحابہ کرام سے متعلق ہر پہلو پر گفتگو ہوگی، ہر گوشے سے روشنی ڈالی جائے گی۔ جنوب ہند کے مستند و معتبر اکابر علماء کرام و اساتذہ اعظام کے خطابات اس میں ہوں گے۔ صحابہ کا احترام ہم پر فرض عین ہے،
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، اس کے بغیر خدا سے محبت کا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا، کیونکہ رسول نے ہی تو تم کو اللہ کا تعارف کروایا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے صاف کہہ دیا اے نبی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو یہ کافی نہیں، اس کو رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے، محمد سے محبت کرنی چاہیے۔ جب محمد سے آپ کی محبت ہوگی تو آپ کیا اللہ کو چاہیں گے، اس سے بڑھ کر اللہ آپ کو چاہنے لگیں گے۔ بالکل اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا، دین اسلام کا، روزے نماز کا، بلکہ ہر چیز کا، نبی کے ہر نقل و حرکت کا، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا، نبی کی تجارت، نبی کی معاشرت، نبی کی سنتیں، نبی کی عادتیں، نبی کے اخلاق، قرآن، نماز و روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری کی ساری چیزیں ہم کو پہنچی ہیں صحابہ کے توسط سے۔ اگر تم کو رسول اللہ سے محبت ہے تو تم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت رکھنی ضروری ہے۔ انہی صحابہ سے تو تم کو حضور کا، اللہ کا، دین اسلام کا، سب چیزوں کا تعارف ملا۔ صحابہ سے ہٹ کر اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ صحابہ سے تو محبت نہیں، نبی سے مجھے محبت ہے، تو تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو، مکار ہو۔ اگر تم صحابہ سے محبت کر رہے ہوگے تو تم کیا حضور کو چاہو گے، حضور خود تم کو چاہیں گے۔ صحابہ سے ہٹ کر دین سیکھ ہی نہیں سکتے۔ دین کا تحفظ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 4 چیزوں میں چھپا ہوا ہے: خدا کی وحدانیت، ناموس نبی، عظمت صحابہ، حفاظت قرآن و حدیث۔ خیر، میں اپنے اعلان کو دوبارہ آپ کو سناؤں کہ ایک مسرت بھرا پیغام محبین صحابہ کرام کے نام اب چند دنوں تک، کئی دنوں تک، ہم کو پتہ نہیں، کئی دنوں تک کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے اندر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مختلف اکابر علماء کرام کے بیانات مختلف عناوین کے اندر، ڈیفرنٹ عنوانوں کے اندر ہم لے کر آپ تک ان کی باتوں کو پہنچائیں گے۔ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے نظریے کو درست کر لیں، صحابہ کے بارے میں ہم کو کیا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم آج نہیں سیکھیں گے تو اگلی نسل مرتد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس طرح نفل کی اگر پابندی نہیں ہوگی تو سنت چھوڑ دے گا آدمی، سنت کی پابندی نہیں تو واجبات میں کمی کرے گا، اگر واجب میں لاپرواہی کرتا ہے یقیناً فرض کا تو خیال ہی نہیں کرے گا، یہ درجہ بدرجہ مار کھاتے ہوئے آتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آج اگر ہم ان کی شان اور ان کی عزت کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کل کو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم نبی کے بارے میں گستاخانہ کوئی الفاظ کہنے لگیں گے، پھر قرآن کے بارے میں، پھر اللہ کے بارے میں، ہوتا ہوتا مرتد ہی ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اس چینل میں اپلوڈ، اسی مقصد سے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں یہ بیانات، عقیدے کی حفاظت نامی اس یوٹیوب چینل کے اندر۔ ان بیانات کو سنیں، اس سے ملنے والے پیغام کو اچھی طرح دل میں بسائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اس بات کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آمین۔